جوائن کرتے ہیں. بس میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے خوبصورت اور بابرکت وقت کے لیے. ہم خدا ان کی شکر گزاری کریں گے کہ جب خدا نے ایک دفعہ پھر ہم سب کو دور سے نزدیک سے جگہ بجگہ سے اکٹھا کیا تاکہ ہم سب اس خوبصورت زوم پلیٹ فارم کے وساطت سے ہم خدا ان کے کلام کو سیکھ سکیں اور اس کی اس کلام کی الہی برکتوں کو نہ صرف اپنے تک بلکہ غیر اقوام اور دنیا کی انتہا تک اسے پہنچانے والے بن سکتے. تو میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں آپ تمام جانوں کے لیے کہ جنہوں نے خدا ان کے کلام کے لیے آج انتظار کیا. میں معذرت چاہتا ہوں الیکٹریسٹی کی ایشوز کی وجہ سے تھوڑا سا میں لیٹ ہوا، تو میں اس کے لیے آپ سب سے معذرت خواہ ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جتنا وقت حمد و ثنا کے وسیلہ سے ہم نے برکت پائی ہے، ضرور ہے کہ آج اس کے کلام کے وسیلہ سے بھی ہم برکت پائیں گے. میں خدا ان کا ادنا سا خادم، بائبل مقدس کا ادنا سا طالب علم آپ کی سب کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جتنا وقت حمد و ثنا کے وسیلے سے ہم نے برکت پائی ہے، اب اس کے کلام کے وسیلہ سے بھی ہم برکت پائیں گے. سو آپ تمام لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آئے وقت و غنیمت جانتے ہوئے جن کے پاس خدا ان کا زندگی بخش کلام ہے، نئے عہد نامہ میں سے اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت. اور جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں لکھنا، کیونکہ یہ بہت یونیک آج کا جو ہے وہ ٹاپک ہے. میں پہلے سسٹر نصرت سے ڈسکس کر چکا تھا کہ کوشش کیجیے گا زیادہ سے زیادہ کلیسیا کو آج اکٹھا کیجیے گا. سو آئیں ہم مل کر خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت. اعمال 8 باب اس کی 11ویں آیت کے اندر خدا کا کلام یوں مرقوم ہے: وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا. خداوند کے زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے اور سنے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئے ہم دعا مانگیں. بے شک خداوند انسان تب تک کچھ نہیں پا سکتا جب تک آسمان سے تو نگاہ نہ کرے. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند کہ تو ہمیشہ مجھ خاکسار سے کلام کرتا ہے. میری ناقص اور فرسودہ عقل کا خداوند تو ذمہ لیتا اور اپنے روح القدس کی بدولت خداوند گہرے اور مؤثر بھیدوں کو خداوند تو میرے اوپر کھولتا. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند پاک خدا. آج کا یہ زندگی بخش کلام میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے اور سب سے بڑھ کر خداوند اس زوم پلیٹ فارم پر موجود اور یوٹیوب کے اوپر موجود تمام ویورز کے لیے خداوند باعث برکت ہے. مجھ خاکسار کے ساتھ ہونا، بولنے کی حکمت اور دانائی بخشنا، تاکہ خداوند جب تک میں تیرے کلام کی تشریح کروں تیرا روح القدس مجھ میں سے ہو کر بولے اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم سب جانے برکت پائیں. یہ سب کچھ مانگا اور پایا تیرے قدوس نام. آمین. ابھی آپ نے خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ سنا جہاں پر اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب اور اس کی 11ویں آیت کے اندر ذکر آیا کہ وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا. یہ سامریہ کا علاقہ تھا اور ساؤل اور فلپس جو تھے وہ یہاں پر خدا کے کلام کی منادی کر رہے تھے اور بہت سارے معجزات دکھا رہے تھے. بہت سارے بیمار جانے جو شفا پا رہی تھی، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کمزور تھے وہ قوت پا رہے تھے اور خدا کا کلام ترقی پا رہا تھا. اسی علاقہ کے اندر فلپس کے اندر یہاں پر سامریہ کے علاقہ کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا شمعون اور وہ جادوگر تھا اور وہ اپنے جادو کے سبب سے، اپنے جادو کے زور سے بڑے بڑے عجیب اور موزانہ کام کرتا تھا. اور جو لوگ تھے وہ بڑے حیران تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو کیسی بڑی قدرت ہے جو اس کے اندر کام کرتی ہے. سو سوال کیا گیا کہ پاس صاحب یہ جادو کیا ہے؟ اس حوالہ کے اندر جو ذکر کیا گیا کہ سامریہ کا یہ علاقہ تھا اور یہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام شمعون تھا اور وہ کیا کرتا تھا؟ جادو کرتا تھا. اور اس نے اپنے جادو کے سبب سے لوگوں کو کیا کر رکھا تھا؟ حیران کر رکھا تھا. کیونکہ جادو جو ہے وہ ایک عالمگیر جو ہے وہ علم ہے اور جادو کے ماننے والے تقریباً تمام دنیا کے اندر لوگ پائے جاتے ہیں. کیا ایشیا، کیا وسط ایشیا، کیا افریقہ، کیا امریکہ، کیا کینیڈا، دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ چلے آئیں، جادو کے اوپر ایمان رکھنے والے، جادو کرنے والے اور اس علم کو ماننے والے آپ کو دنیا کے تمام خطوں، حلقوں اور قصبوں میں آپ کو ملیں. اور خاص کر نسبتاً ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں برِ صغیر پاک و ہند کے اندر اور خاص کر ہندوستان اور پاکستان کے اندر ایک جملہ جو ہے وہ بہت مشہور ہے اور وہ کیا ہے کہ جادو کیا ہے؟ برحق ہے اور کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے. جادو کیا ہے؟ برحق ہے اور کرنے والا کیا ہے؟
کافر ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جادو، بڑا منفرد اور بڑا دلچسپ موضوع ہم سب کی روحانی ترقی کے لیے۔ اگر آپ کا انٹرسٹ بلڈ ہوتا گیا تو میں کوشش کروں گا کہ آج سارے کے سارے اس چیپٹر کو میں ڈسکلوز کر دوں۔ اگر زیادہ وقت ہو گیا تو کوشش کریں گے کہ اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے اوپر اس کو میں کنٹینیو کروں، لیکن کوشش کروں گا کہ اس کو کم وقت کے اندر سمرائز کر کے میں آپ تک اس سارے کے سارے موضوع کو میں پہنچا سکوں۔ سو 3 چیزیں خدا کے کلام میں سے آج سیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ جادو کیا ہوتا ہے یا جادو کا مطلب کیا ہے۔ دوسری چیز دیکھیں گے کہ جادو کی کتنی اقسام بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، یا جادو کتنی قسموں کا ہوتا ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم چیز یہ کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ جادو برحق ہے؟ سو اگر یہ کہنا ٹھیک ہے کہ جادو برحق ہے، تو اگر یہ جادو برحق نہیں ہے تو پھر برحق کون سی چیز ہے؟ اگر جادو برحق نہیں ہے تو پھر اس کے نسبت برحق کون سی چیز ہے؟ آئیں اس کی تفصیل میں چلیں اور سب سے پہلے دیکھیں کہ جادو کیا ہے یا جادو کسے کہتے ہیں۔ جادو جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ، جادو جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے 2 لفظی مطلب ہے۔ جادو کا پہلا مطلب ہے منتر، جادو کا پہلا مطلب ہے منتر، دوسرا مطلب ہے ٹونا، جسے پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹونا۔ جادو جو ہے اس کے 2 لفظی مطلب ہے، جس کا پہلا مطلب ہے منتر اور دوسرا مطلب ہے اس کا ٹونا۔ منتر کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو ابلیس کے پیروکار ہو جاتے ہیں، جو دیوی دیوتاؤں کے پیروکار ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ جادو جو ہے وہ ایک شیطانی علم ہے، اور جب کوئی شخص اس علم کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ کوئی بھی ایک جو دیوی دیوتا جو اس سے منسوب ہے اس کی وہ کیا کرتا ہے، ساری ساری رات اس کی کیا کرتا ہے، پرستش کرتا ہے، اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی پوجا کرتا ہے۔ اور ان لوگوں نے مختلف طریقے کے جو منتر ہوتے ہیں وہ سیکھے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ان دیوی دیوتاؤں کو خوش کیا جائے یا ان ابلیسی قوتوں کو کیا کیا جائے، اپنے اختیار میں کیا جائے۔ سو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ساری ساری رات ان منتروں کو کیا کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں۔ ورد کے لفظی مطلب ہے کسی چیز کی ریپیٹیشن کرنا یا بار بار کسی چیز کا دہرانا۔ ساری ساری رات یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس دیوی دیوتا کو اپنے سامنے رکھ کے اس کی کیا کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اور خاص قسم کے منتر ہوتے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی اپنے استاد محترم سے اور کچھ لوگوں سے ان چیزوں کے بارے میں مزید سیکھنے کی، لیکن ان کی اجازت کے بنا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ مزید آپ اس کی تفصیل میں مت جائیں۔ سو بات مختصر، یہ لوگ کیا کرتے کہ ساری ساری رات ان منتروں کا کیا کرتے، ورد کرتے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو ابلیسی قوتیں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، ان کے تابع آ جاتی ہیں، اور جب وہ ان کے اختیار میں آ جاتی ہیں تب یہ کیا کرتے ہیں کہ ان سے کیا کرتے ہیں، طرح طرح کے اپنے کیا لیتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم خدا کے خادم دن اور رات کس کی پیاس رکھتے ہیں، روح القدس کی پیاس رکھتے ہیں، اور ہم دن رات کیا کرتے ہیں، خدا کی روح کو پکارتے ہیں کہ تاکہ خدا کا روح آئے، اور جب خدا کا روح آتا ہے اور خدا کی روح سے ہم ملبس ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ خدا کے روح کے وسیلہ سے کیا ہوتے ہیں، عجیب اور موزانہ کام ہوتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں، معجزات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس کی زبردست مثال ہمیں ملتی ہے کہ جب حزقیہ بادشاہ کا بیٹا منسی، دوسرا تواریخ اس کے 33ویں باب کے اندر، کہ حزقیہ بادشاہ کا بیٹا منسی جب وہ دیوی دیوتا کا طالب ہو گیا، اس نے زندہ خدا کی ورشپ کو، اس کی عبادت کو اس نے ٹھکرا دیا، اور وہ کیا ہو گیا، جادوگروں، افسون گرو اور ساحروں کا کیا ہو گیا، وہ پیروکار ہو گیا۔ اور کیا لکھا ہے دوسرا تواریخ 33 باب اس کی 6 آیت، دوسرا تواریخ 33:6 کے اندر، اور اس نے بن ہنوم کی وادی میں اپنے فرزندوں کو بھی آگ میں چلوایا، اور وہ شگون مانتا اور جادو اور سون کرتا اور بدروؤں کے آشناؤں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اگر خروج کی کتاب اس کے 7ویں باب سے لے کے اعمال کی کتاب تک ہم مطالعہ کریں تو یہاں پر بہت سارے جادوگروں کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح وہ مختلف طریقوں کے منتر کرتے، اور اس منتر کے ذریعے کیا کرتے، اپنے جادو کے ذریعے سے کیا کرتے، وہ مختلف طریقے کی کیا کرتے، وہ کام کرتے۔ سو جادو کا جو پہلا مطلب ہم نے سیکھا وہ کیا ہے، منتر، یعنی کہ مخصوص قسم کے ایسے وہ منتر، ایسے کلمات ہوتے تھے کہ جن کا جو جادوگر ہیں وہ اس کا ورد کرتے ہیں، ابلیسی قوتوں کو پکارتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ابلیسی قوتیں ان کے تابع آ جاتی ہیں، اور ان قوتوں کے وسیلہ سے کیا کرتے ہیں، وہ پھر اپنے مطلب کے کیا کر لیتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں۔ دوسرا جو جادو کا مطلب ہے وہ ہے ٹونا۔
جسے حرف عام میں کیا کہتے ہیں کہ ٹونا ٹوٹکا یا ٹونا ٹوٹکا بھی اس کو کہتے ہیں اردو زبان کے اندر. ٹونا کیا ہوتا ہے؟ اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ جو ہے خیر اقوام کے اندر یہ جو ہے یہ ٹونا ٹوٹکا جو ہے بہت پایا جاتا ہے. چند ایک ٹونے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اکثر یہ ٹونا یا پرانے زمانوں میں بلکہ آج تک یہ چیز یہ عمل میں آتی ہے کہ لوگ کیا کرتے اگر کوئی عورت کیا ہو بانجھ ہو, اگر کوئی عورت بانجھ ہو وہ کیا کرے ارلی مارننگ اٹھے نہار منہ اٹھے اور جا کر کیا کرے کہ جو چورستہ ہو یا چوراہا ہو وہاں پر جا کر کیا کرے وہ نہا لے. اب جب وہ نہا کے وہاں سے گزر جائے گی اس کے بعد اگر کوئی وہاں سے پریگننٹ وومن وہاں سے گزرے گی تو کیا ہوگا اس پریگننٹ وومن کا بچہ مر جائے گا اور اس جو بے اولاد عورت ہے اس کو کیا مل جائے گی اولاد اس کے بدلے مل جائے گی. یہ جادوگر یہ کیا کرتے ہیں اس طرح کرنے کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ ہم پیچھے کیا کریں گے تمہارے علم کریں گے, تم کیا کرنا کہ چورستے میں جا کے نہا لینا یا اس عورت کے دروازے پہ جا کے یا اس کی چوکھٹ پر جا کر کیا کرنا تم نہا لینا. اس کے بعد جب وہ عورت وہاں سے گزرے گی اگر اس نے کنسیو کیا ہوگا اس کا مس کیریج ہو جائے گا اور تمہیں اس کے بدلے کیا مل جائے گی اولاد مل جائے گی. اس کے بعد اگر کسی شخص کو نقصان پہنچانا اگر کسی شخص کو کسی بھی طریقے کا نقصان پہنچانا ہو تو 5 سے 7 طرح کی دالیں لی, ان دالوں کے اندر کیا کی ہلدی مکس کر دی اور مکس کر کے کیا کر دی اس کے سامنے اس کے سرانے اس کے دروازے کسی بھی کاروباری چیز کے اوپر. ایک شخص کا ذکر میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹیکسی چلاتا تھا اور خاصا اچھا اس کا کام تھا, بہت اچھی اس کی ٹیکسی چلتی تھی اور بہت اچھی اس کی انکم تھی. ایک روز کا ذکر ہے صبح صبح وہ اٹھا اپنی حسب معمول اپنی کاروبار کے لیے جانے کے لیے, جب اپنے دروازہ اس نے کھولا تو دروازے کے سامنے اس کی ٹیکسی کھڑی تھی. اس نے دیکھا کہ 5-7 قسم کی دالیں ہیں جس کے اندر ہلدی بھی مکس ہے, وہ کر کے اس کی گاڑی کے بونٹ کے اوپر پڑی. اس نے کہا کہ شاید کسی بچے نے شیطانی کی ہو یا کسی پڑوسی نے جان بوجھ کے شیطانی کی ہو. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا, جیسے اس کو سویپ کیا اس نے دال ہٹائی تو فوراً کے فوراً اس کا ہاتھ جو تھا وہ وہیں پہ اسٹک ہو گیا کیونکہ اس کے اوپر جادو کیا ہوا تھا, ٹونا کیا ہوا تھا. اور جب دیکھا کہ اس کا ہاتھ بالکل اسٹک ہو گیا ہے بہت پیروں فقیروں کے پاس گیا, آگے پیچھے گیا لیکن کچھ نہ اس کا بنتا ہے. پھر ایک خدا کے خادم کے پاس گیا تو جب اس نے دیکھا اس نے کہا کہ بھائی آپ کے اوپر جو ہے وہ جادو کیا گیا, آپ کے کاروبار پہ بندش کی گئی. تو اس نے بولا آپ کیا کریں, اس نے بولا ایمان رکھیں آپ خدا یسوع مسیح کے پاس آ گئے ہیں, خدا یسوع مسیح کیا دے گا آپ کو شفا بخشے گا. ہاللیلویا. اور خدا کے فضل سے 3 روز اس شخص کے لیے دعا کی گئی اور 3 روز کے بعد اس کا سارے کا سارا بازو بحال ہو گیا, اس کا کاروبار بھی آگے بڑھتا رہا اور خدا نے اس کو بہت ترقی دی. اس کے بعد ایک اور ٹونا لوگ کیا کرتے ہیں, یہ جو ممز ہوتے ہیں جسے جنہوں پنجابی جی کنویں کہتے ہیں, ہندوستان میں اس کو پتہ نہیں کس نام سے کہتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر اسے ممز بھی کہتے ہیں انگلش ٹرمینالوجی کے اندر, اور حرف عام میں اس کو کیا کہتے ہیں جی کنویں نکل آئے. اب اس کا کیا ٹونا ہے ٹوٹکا, اس کا کیا ٹونا ٹوٹکا کہ ایک پانی کا ایک برتن لیتے اور اس کے اندر نمک کی ڈھیلی رہتے ہیں جو سخت نمک ہوتا ہے, سالڈ والا جو پتھریلا نمک ہوتا ہے وہ اس کے اندر رکھ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ جو یہ نمک گھلتا جائے گا یہ ممز جو ہیں یہ آپ کے ڈیزالو ہوتے ہیں. اور لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں اور لوگ ایسا کرتے بھی. اس کے بعد چیچک جسے حرف عام میں کیا کہتے ہیں دیوی ماتا, کہ جی دیوی ماتا نکل آئی ہے, چیچک نکل آئی ہے, بجائے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کسی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جانے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے کہ خربوزہ رکھ دیا یا چھری رکھ دی. اب وہ جیسے جیسے خربوزہ کیا گلتا جائے گا کہتے کہ جی دیوی ماتا آ رہی ہے اور اس کا رس چوستی آ رہی ہے تو آپ کی چیچک کیا ہے اسے ٹھیک ہوتی جائے. نہ صرف یہاں پر بلکہ چائنیز جو لوگ ہیں وہ 4 چیزوں کا جو ہے اپنے گھروں کے اندر لازمی کیا کرتے استعمال کرتے. سب سے پہلے وہ کیا کرتے کہ ایک تیل کا لیمپ جو اپنے گھر کے اندر رکھتے, اس کے بعد پانی کا ایک باؤل لیتے اور اس کے اندر تازہ فریش پھول کی پتیاں ڈال کے رکھتے, اور اس کے بعد 4 ٹانگوں والا ایک مینڈک پتھر کا وہ, اور ساتھ ہی ساتھ 2 بطخوں کا جوڑا. یہ وہ کیوں رکھتے, یہ اس لیے رکھتے کہ اگر یہ 4 چیزیں ہمارے گھر میں ہوں گی تو کسی بھی طریقے کا کوئی ابلیس کا وار, ابلیس کی طاقت جو ہے وہ ہمارے گھر میں نہیں ہو پائے. سو یہ تو تھا مختصر سا میں نے آپ کو تعارف بتایا جادو کے بارے میں کہ جادو کے 2 لفظی مطلب ہے منتر یا ٹونا. منتر کیا ہوتا ہے کہ جو مختلف قسم کے کلمات ہوتے ہیں, جو مختلف طریقے کے جو ان کے منتر ہوتے ہیں, جملے ہوتے ہیں, جو شخص جادو سیکھنا چاہتا ہے وہ کیا کرتا ساری رات کرتا. مجھے یاد آ گیا بڑا پرانا واقعہ, میرے بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے میٹرک ٹائم کے, تو ان کی گیدرنگ تھوڑی مجھ سے الگ ہو گئی تو کافی عرصہ کے بعد مجھے ملے تو وہ انہوں نے اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا.
وہ کہتے ہیں کہ میری نا کچھ غیر اقوام کے دوستوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ میری گیدرنگ تھی، بہت اچھی اچھی فیملی سے وہ لڑکے بلونگ کرتے تھے، کالج یونیورسٹیز کے اندر وہ پڑھتے تھے. ان کا ایک دوست تھا جو اچانک ہی ان کی گیدرنگ سے آؤٹ ہونا شروع ہو گیا. وہ بہت پریشان ہوئے. کہیں سے ان کو پتا چلا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ آج کل جادو سیکھ رہا ہے. خیر جب ان سب کو پتا چلا انہوں نے گاہے بگائے اس سے بات کرنا شروع کر دی، اس کے پیرنٹس کو بتایا. کرتے 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 اس شخص کا کیا لڑکے کا تھوڑا سا انہوں نے مائنڈ ڈائیورٹ کیا. جب اس لڑکے کو تھوڑا سا ہوش آیا کہ میں تو غلط ٹریک کے اوپر جا رہا ہوں، اس نے کیا کی کہ اس جس کی وہ ورشپ کرتا تھا، جس کے وہ منتر پڑھتا تھا ساری ساری رات اس کا ورد کرتا، اس سے وہ کرنا چھوڑ دیا. اور جس رات اس نے اس کی ورشپ کرنا چھوڑی، یہ بالکل ریئل واقعہ ہے کہ وہ لڑکا کیا تھا، رات کو واش روم گیا، جب وہ آیا تو اپنے بال وال بنا کے واپسی برش کر کے وہ جانے لگا، تو اپنی جب وہ شیشے کے سامنے گیا تو جس ابلیسی قوت کی وہ پرستش کرتا تھا وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی. اس کے بعد وہ نوجوان کافی بیمار ہو گیا. پھر خدا جانے اس کا کیا ہوا، ہم نے اس کو زیادہ انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی. سو یہاں تک مختصر طور پر میں نے آپ کو بتایا جادو کے بارے میں کہ جادو کیا ہے. ایک عالمگیر ہے علم، اور اس کے ماننے والے ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور دو اس کے مطلب بنتے ہیں، منتر یا اس کا ٹونا. اس کے بعد جادو کی اقسام کیا ہے، چند ایک اقسام کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا. دوسری چیز کے بارے میں دیکھیں گے کہ جادو کی اقسام کیا ہے. خدا نے اپنے بندے موسیٰ سے فرمایا، استثنا 18 باب اس کی 10 اور 11ویں آیت کے اندر، تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر، یا شگون نکالنے والا، یا افسونگر، یا جادوگر، یا منتری، یا جنات کا آشنا، یا رمال، یا ساحر ہو. یعنی کہ خدا نے اپنے بندے موسیٰ کو سختی سے حکم دیا کہ دیکھ اے موسیٰ، تیری قوم کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو تیرے بیٹے بیٹیوں کے اندر کہ جو کیا کرے، تمہارے بچوں کو کیا کرے، آگ میں چلوائے، یا فال گرو، یا شگون نکالے، یا ساحر ہو، یا افسون گرو، یا جادوگروں کا وہ طالب. اب اس کی قسموں کے بارے میں چلیں گے کہ جادو کی کتنی اقسام ہیں. چند ایک مثالیں اقسام میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جن میں سے دو جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ میجر ہے. جادو کی جو پہلی ایک قسم ہے وہ کیا کہلاتی ہے، سفلی علم، یا جسے نوری علم بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں ووڈو میجک. افریقہ کا یہ جادو ہے، افریقن ووڈو میجک کے نام سے مشہور ہے یہ. اور یہ کیا کرتا ہے، یہ انسان کی جان لے لیتا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس سفلی جادو کا، کہ یہ کس طرح ہوتا ہے. اگر کسی شخص کو نقصان پہنچانا ہے یا اس کی جان لے، تو کیا جاتا ہے کہ اس جو ایول اسپرٹ ہوتی ہے، جو بیڈ اسپرٹس ہوتی ہیں، اس کو کیا کیا جاتا، آرڈر کیا جاتا کہ اس شخص کے اندر کیا کرے، وہ انٹر ہو جائے. یعنی کہ وہ جو گندی تاثیریں ہوتی ہیں، جو بدروہیں ہوتی ہیں، ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ شخص کے اندر داخل ہو جائے. ایک شخص کا سچا واقعہ، ڈاکٹر تھا اور وہ سرگودا کا رہنے والا تھا. رات کی اس کی ڈیوٹی تھی، اور اچانک وہ بتاتا ہے کہ میں آن ڈیوٹی تھا، میں اپنے کاؤنٹر کے اوپر پیشنٹس کی فائل چیک کر رہا تھا کہ اچانک ایسے ہوا کہ اس کو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے بائی فورس اس کا منہ کھولا، اور کھولنے کے بعد کہ کوئی چیز اس کے میدے کے اندر، پیٹ کے اندر کیا ہوگی، اندر چلے گی. اور بیٹھے بیٹھے اس کی طبیعت جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہوگی. کافی دن گزر کے طبیعت اس کی جو ہے نا سنبھلے نہیں پائی، اور دن بدن کیا ہوتی ہے، اس کی تکلیف بڑھتی ہے. اب یہ جو سفلی جادو ہوتا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ایول اسپرٹ کو انسان کے اندر کیا کرتے ہیں، داخل کرتے ہیں. اس کے بعد یہ سفلی جادو کے اندر ہوتا کیا ہے کہ انسان کو کیا کرتی ہیں، میدے کی یا پیٹ کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. وہ مختلف طرح کے ٹیسٹ کروائے گا، الٹرا ساؤنڈ کرائے گا، اینڈوسکوپی کرائے گا، سب کچھ کروائے گا، کچھ بھی فائنڈنگز نہیں ہے. لیکن اس کی میدے کی پرابلم جو ہے وہ جو کی تو کچھ نہ کچھ چلتی رہے گی. اور جب کوئی خدا کا خادم اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کرے گا تو اس کا پیٹ جو ہے وہ پھٹ پڑائے گا، رائٹ ٹو لیفٹ یا لیفٹ ٹو رائٹ، اس کا پیٹ باقاعدہ پھٹ پڑائے گا. اور یہ کیس آیا تھا کافی سال پہلے ہمارے پاس چرچ میں اور میرے استاد محترم کے پاس، کہ ایک نوجوان شخص کرسچن تھا، وہ پولیس والا تھا. اس کو اسی طرح کیا، اس کو میدے کی تکلیف ہوئی، کافی اس نے علاج کرایا. پھر کرتے کرتے اس نے بولا کیوں نہ میں خدا کے خادموں کے پاس ہوں. جب وہ آیا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کی گئی تو فوراً جو ہے اس کا پیٹ پھٹ پڑانے لگ گیا. اسی وقت ہمیں پتا چل گیا کہ شخص کے اوپر کیا کیا گیا، سفری جادو کیا گیا. خدا کے فضل سے 3 ہفتے ہم نے مسلسل اس کے لیے دعا کرتے رہے، دن اور رات. خدا کے فضل سے خدا نے اس کو شفا بخشی، اور اس کے سارے جادو کا کیا ہوا، اثر جو تھا وہ ختم ہوتا گیا، اور خدا نے اسے صحت بخشی. ہاللیلویہ. اس کے بعد دوسرا جو جادو ہے وہ کون سا ہے،
بنگال کا کالا جادو، بنگال کا کالا جادو، اور یہ دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ جادو ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اس نام سے کیا کرتے، کانپتے اور ڈرتے ہیں۔ بنگال کا یہ جادو ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ پاکستان سے، شاید ہندوستان کے اندر بھی اس طرح کی وال چاپنگ ہوتی ہو کہ مختلف جادوگروں کے نام اور ان کے ایڈریسز اور ان کے کیا ہے نیچے نیچے ان کے کانٹیکٹ نمبر دیے جاتے ہیں۔ اور خاص کر شہر کراچی کے اندر بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جناب عامر جاگی بابا، فلانا بنگالی بابا، کالی ماتا والا بنگالی بابا، اور مختلف طریقوں کے بابوں کا جن کا بنگال کے ساتھ کیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک ایسا خطرناک جادو ہے کہ جس کے اندر کیا ہوتا ہے انسان کی جان چلے جاتی ہے۔ اور یہ جادو کس طرح کیا جاتا ہے کہ جس شخص کو نقصان پہنچانا ہو اس کا کیا کیا جاتا ہے، ایک کپڑے کا پتلا بنا دیا جاتا ہے، یا کپڑے کا یا مٹی کا یا آٹے کا، اور اس کے اندر کیا کی جاتی ہے، جو سوئیاں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر کیا کی جاتی ہے، چبوئی جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پورے بدن کے اندر کیا ہوتی ہے، سوئیاں چبوئی جاتی ہیں، اور جیسے جیسے وہ سوئیاں اندر جاتی جاتی ہیں انسان کیا کرتا ہے، آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے، بیماریوں کا، تکلیفوں کا شکار ہوتا ہے۔ اور اگر وہ مٹی کا یا آٹے کا بناتے تو اسے کیا کرتے، نہر میں یا کسی دریا کے اندر بہا دیتے۔ جیسے جیسے وہ مٹی اور وہ آٹا گھلتا ہے ویسے ویسے انسان کیا ہوتا ہے، گھلتا جاتا ہے، بیماریوں میں، تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کی جان کیا ہوتی ہے، اس کی جاتی ہے۔ ایک بہن بڑی پڑھی لکھی کراچی کے اندر محمود آباد سے ان کا تعلق تھا، اسٹاف نرس تھی، گورنمنٹ اسٹاف نرس تھی، بہت اچھا ان کا گھر تک کھاتے پیتے وہ لوگ تھے۔ تو انہوں نے کال کی، انہوں نے کہا کہ پاس صاحب میری نا بدن کے اندر ہر وقت سوئیاں چبھتی رہتی۔ تو ہم نے اسے اپنے چرچ میں بولا، ہم نے کہا کہ آپ چرچ میں آئیے گا، ہم آپ کے لیے دعا کریں۔ جب دعا کی تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر بلیک میجک کیا گیا۔ تو ہم نے اسے کہا کہ دیکھیے بہن آپ گھبرائیں مت، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، خدا آپ کے اوپر ضرور فضل کرے گا۔ آپ کے اوپر بلیک میجک کیا گیا، خدا کے فضل سے ہفتہ 10 دن ہم ان کے لیے دعا کرتے رہے، خدا کے فضل سے سارے کا سارا اس بلیک میجک کا اثر جاتا رہا، اور خدا نے اپنی اس بندی کو کیا کی، اس بلیک میجک سے کیا بخشی، شفا بخشی۔ اس کے بعد من پسند شادی کے لیے محبوب آپ کے قدموں میں، کہ جناب من پسند شادی کرنی ہو کیا کرتے کہ جناب جائز ہی کیا، اور خاص کر یہ جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ من پسند شادی کے لیے کیا کیا کہ جائز جی اس لڑکی کی یا تو چٹیا سے تھوڑے سے بال کاٹ کے لیں، یا اس کا قمیض لے آئیں، یہ قمیض کی کوئی قطرن کاٹ کے لے کے آ جائے، ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جادو کریں گے، کیا کریں گے، کوئی علم کریں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگی، اس لڑکی کا ذہن پلٹ جائے گا، وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانے گی، بلکہ کیا کرے گی، جہاں وہ چاہے گی وہاں پر کیا ہو جائے گی، اس کی شادی ہو جائے گی۔ اس کے بعد کاروبار کی بندش کے لیے، کاروبار کی بندش کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ایک بڑا سا لیمبو لیتے ہیں، اور اس نیمبو کے اندر دو جو بڑی والی جو نیڈلز ہوتی ہے، جو سوئیاں ہوتی ہیں، جس سے پاکستان اور ہندوستان کے اندر بھی شاید جو گدے اور رضائیاں اس سے کیا کرتے ہیں سٹچ کی جاتی ہے، جنہوں پنجابی جو کندوئی کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اس نیمبو کے بائلیٹرل کیا کر دیتی ہے، اس کے اندر پینیٹریٹ کر دیا، اور اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، اس کے اوپر دھاگا لپیٹ کے اس کے اوپر جنتر منتر جو کچھ بھی کر کے کیا کرتے ہیں، اس شخص کے دروازے کے اندر یا اس کے صحن کے اندر یا کہیں نہ کہیں طریقے سے اس کے پاس پہنچا دیتے ہیں، اور اس سے کیا ہو جاتا ہے، کاروبار میں کیا آتی ہے، انسانوں کی بندش آتی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے اپنے تجربے کے اندر آپ کے ذہن کے اندر مختلف چیزیں چلنا شروع ہو گئی، اور آپ سوچ رہے گے کہ واقعی آپ کی زندگی میں بہت سارے اس طرح کے کیس آئے ہوں گے کہ وہ کیا کرتے، لوگ آ کے بتاتے کہ جناب ہمارا تو کاروبار کسی نے باندھ دیا، اور دیکھیں کہ کس طرح جب خدا کے فضل سے دعا کی جاتی ہے تو مختلف چیزیں کیا ہوتی ہے، یہ منظر عام پر آتی ہے۔ اس کے بعد جادو کی ایک اور قسم ہے، ایک اور طریقے سے جادو کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے، تعویذ۔ جادو کی ایک اور قسم ہے، اور وہ قسم کون سی ہے، وہ ہے تعویذ اور تعویذ گنڈا۔ تعویذ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، تعویذ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، عبرانی میں نقش کہا گیا ہے، نون خے شین، نقش، اور عربی میں اور اردو میں اس کو کہتے ہیں نقش، نون کاف اور شین، نقش، جس کے لفظی مطلب ہے دعا یا پناہ۔ تعویذ کا کیا مطلب ہے، دعا یا پناہ۔ اور خدا نے اپنے بندے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ تو کیا کرنا کہ کلام مقدس کی جو آیات ہیں ان کو کیا کرنا، اپنے ماتھوں کے اوپر ٹیکوں کی طرح لگانا، اپنے پیرانوں کے اوپر لگانا، تاکہ یہ دعائیں کیا ہوں، یہ خدا کا کلام کیا ہو، یہ تیری کیا بنے، یہ تیری پناہ بنے، اور خدا کیا کرے، وہ تیری پناہ گاہ بنے گا، اور یہ جو خدا کا کلام ہوگا یہ تیرے ساتھ ساتھ چلے گا۔ کہاں لکھا ہے، پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، استثنا 6 باب اس کی 6 سے 9 آیت کے اندر۔ اور یہ باتیں جن کا حکم
آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور رات چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو، اور تو ان کو اپنے گھروں کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر دیکھے وضاحت ہوئی، خدا نے اپنے بندے موسیٰ کو حکم دیا کہ دیکھ اے موسیٰ، جو خدا کا کلام میں نے تجھے بھیجا ہے، میرا کلام، اس کو تو کیا کرنا کہ اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرنا کہ تو ان کو اپنے ماتھوں کے اوپر ٹیکوں کی طرح باندھنا۔ اور اگر آپ پرانے یہودی ربیوں کی تصویریں دیکھیں تو ان کے ماتھوں کے اوپر سلور یا وہ پیتل کی گول گول ٹکیاں ہوتی تھی، جس کے اندر کیا ہوتی تھی؟ کلام مقدس کی آیات ہوتی تھی۔ اور اسی طرح یہودی قوم کی دیکھا دیکھی، کیونکہ خدا نے تو حکم دیا تھا موسیٰ کو کہ یہ جو آیات ہے تو نے اپنی کس لیے رکھنی ہے؟ تاکہ تیری کیا ہو؟ تیرے لیے پناہ ہو، کیونکہ تعویذ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ دعا یا پناہ۔ خدا نے کیا کہا کہ یہ تیرے لیے پناہ گاہ ہوگی، یہ تیرے لیے کیا ہوگی؟ تیری حفاظت کرے گی۔ اور اسی سے دیکھا دیکھی کیا کیا؟ غیر قوموں نے کیا کر دیا؟ تعویذ بنانا شروع کر دیا۔ اور وہ غیر اقوام کیا کرتی تھی کہ ایسے ایسے مومن لفظ لکھتے تھے، ایسی ایسی چیزیں لکھتے تھی۔ اب یہ ریکارڈنگ میں جا رہا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں بتاؤں گا، اگر کبھی آن ایئر ہوا پبلکلی تو بہت ساری چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کس طرح جو غیر اقوام ہے وہ تعویذ کو کس کس طریقے سے بناتی ہے۔ سو اسی تعلیم کو غیر اقوام نے لیا، انہوں نے تعویذ کا کیا کر دیا؟ غلط رنگ دے دیا، جبکہ تعویذ کے لفظی مطلب ہے دعا یا پناہ۔ اگر آپ گنتی کی کتاب اس کا 15واں باب 37 سے 39 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر خدا کا بندہ فرماتا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہے کہ وہ نسل در نسل اپنے پیرانوں کے کناروں پر جھالریں لگائیں، اور ہر کنارے کی جھالر کے اوپر آسمانی رنگ کا ڈورا ٹانکیں۔ یہ جھالریں تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خدا کے سب حکموں کو یاد کر کے ان پر عمل کرنا، اور اپنے دل اور آنکھوں کی خواہش کی پیروی میں زناکاری نہ کرتے پھرو جیسا کرتے آئے ہو۔ یعنی کہ خدا نے اپنے بندے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ جو کلام مقدس کی میں تمہیں آیتیں دے رہا ہوں یہ تمہارے پیرانوں کے اوپر لگی ہو، تمہارے ماتھوں کے ٹیکوں کے اوپر، تاکہ یہ تمہاری کیا ہو؟ تمہاری پناہ ہو، تم زناکاری سے، بدی سے، بدکاری سے کیا ہو؟ تم بچے رہو۔ یہ کیا ہوگی؟ یہ تمہاری کیا ہوگی؟ تمہاری پناہ گاہ ہوگی۔ اگر ہم اعمال کی کتاب اس کے 19ویں باب کا مطالعہ کریں، ہلو ہلو کسی جی نے آپ مجھے جاری آواز رکھیں، جی بھائی آپ اچھا جاری رکھیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اگر آپ اعمال کی کتاب اس کے 19ویں باب کا مطالعہ کریں تو یہ افسس کا علاقہ تھا، اور یہاں پر ایک ارتمس دیوی کا میلہ لگا کرتا تھا، اور ہر سال پوری دنیا سے ہزاروں لوگ یہاں پر کیا آتے تھے؟ ارتمس دیوی کا میلہ اٹینڈ کرنے کے لیے آتے تھے، اور یہاں پر مختلف بڑے خاص قسم کے تعویذ ملا کرتے تھے، اور بڑے پاورفل، بڑے طاقتور جو تعویذ تھے، اور انہیں افسس کے مکاتیب کے نام سے مانا جاتا تھا۔ افسس کے مکاتیب کے نام سے مشہور تھے، اور بڑے پاورفل یہ تعویذ تھے، اور پوری دنیا کے اندر ان تعویذوں کی کیا تھی؟ بڑی چرچا تھی، دور دور سے لوگ آتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ ان تعویذوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے پہلوانوں کی کیا ٹخنوں کے اوپر یہ تعویذ باندھے ہوئے تھے، تاکہ جب ہم کبھی جنگ میں جائیں یا کبھی ہماری کسی سے کچھ ایسی ہو، کوئی ایسی بات ہو، تو ہمارے جو پہلوان ہیں وہ دوسرے قوم کے اوپر کیا ہے؟ غالب آئے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا پہلوان آپ کے پہلوان سے کیا کرے گا؟ آج وہ کشتی لڑے گا، لیکن شرط یہ رکھی کہ آج وہ کیا کرے گا؟ یہ تعویذ اتار کے کشتی کرے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شرط مان لی گئی، تعویذ اتارا، کشتی لڑی، اور پہلی دفعہ وہ جو شخص تھا وہ کشتی ہار گیا۔ پھر انہوں نے واویلا مچایا، انہوں نے کہا دیکھو کہ افسس کے جو مکاتیب ہے، جو ارتمس دیوی کا جو میلہ لگتا ہے یہاں پر جو افسس کے مکاتیب جو ملتے ہیں، جو تعویذ ملتے، دیکھو ان میں کتنی پاور ہے کہ آج تک ہمارا پہلوان کبھی بھی نہیں ہارا۔ آج پہلی دفعہ جب ہم نے اس کے پاؤں سے اس تعویذ کو اتارا تو کس طریقے سے کیا ہوا ہے؟ وہ شخص جو تھا وہ ہار گیا۔ سو یہاں پر بہت ساری چیزوں کا اور ذکر آتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوتی تھی کہ عورتیں جو تھی وہ یہاں جادوگر عورتیں، یہاں پر اس کا آپ کو ذکر ملے گا گنتی کی کتاب اور حزقیل کی کتاب کے اندر، کہ یہاں 13ویں باب کے اندر کہ یہاں پر جو عورتیں تھیں وہ کیا کرتی تھی کہ وہ جادو کرتی تھی، وہ جادو کے نقاب تیار کر کے دیتی کہ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے انہیں جادو کے نقاب تیار کر کے دیتی تھی۔
کہ وہ جادو کے نقاب پہن لیتے تھے، اپنے دشمنوں کے آس پاس گھومتے رہتے تھے اور دشمن انہیں پکڑ نہیں پاتا تھا۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے، جادو کی پٹیاں بنا کے دیتی تھی، تاکہ وہ جادو کی پٹیاں تم اپنی کلائیوں پر، اپنے بازوؤں کے اوپر باندھو، اپنے ٹخنوں کے اوپر باندھو، تاکہ اپنے دشمنوں سے تم بچے رہو اور اپنے دشمنوں کے اوپر کیا ہو، تم غالب آؤ۔ اس کے بعد چندن ہار کا ذکر ملتا ہے یہاں پر کہ وہ چندن ہار ہوتا تھا، ہاروں کے اوپر، زیورات کے اوپر وہ پھسپھساتی، بدبداتی اور مختلف طریقوں سے منتر کرتی ہے، اور وہ منتر کیا تھی، عورتوں کو دیتی، مردوں کو دیتی کہ تم جاؤ جا کے پہنو، دشمن تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، تمہارے لوگ مخالف تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ اگر کوئی بانج ہوتی تھی اسے پھسپھسا کے زیوروں کے اوپر کچھ دیتی کہ جاؤ جا کے پہن لو، اور خدا کیا ہوگی کہ ان جو تعویذوں کے ذریعے سے یا جو عمل کیا گیا ہے ان کے ذریعے سے کیا ہوگا، تمہیں اولاد ملے گی۔ اور اسی اعمال کی کتاب اس کے 19ویں باب کے اندر اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر ایک شخص کا ذکر ملتا ہے کہ جب جو دو بھائی تھے یہاں پر، جو مسیح کا نام لے کر کیا کرتے تھے، بدروؤں کو نکالتے تھے، گو کہ وہ جادوگر تھے، تو شخص کا ان سے ٹاکرا ہو گیا۔ اس شخص کے اندر ایک خبیث کی بدرو تھی، بہت بڑی اس کے اندر بدرو تھی۔ اس نے کیا کہا کہ ان دونوں بھائیوں نے کیا کہا کہ اس کو مسیح کے نام سے چھڑکا۔ اب وہ جو بدرو تھی، بڑی خبیث کی بدرو تھی، اس نے کہا کہ ہم تو پولوس کو بھی جانتے ہیں اور فلپس کو بھی جانتے ہیں اور پطرس کو بھی جانتے ہیں، تو کون ہوتا ہے، تم دونوں کون ہوتے ہو کہ جو مجھے جو ہے تم مسیح کے نام سے جو نکال سکو۔ اور اتنا ان دونوں کو مارا، ان کے کپڑے شپڑے پھاڑ دیے، برے ان کے حالات کر دیے اور ان کو شہر سے بے دخل کر دیا۔ اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو تقریباً پورے سامریا اور فلپس اور آس پاس کے جتنے علاقے جو جادوگر تھے، انہوں نے کیا کیا، اپنی جادوگر کی ساری کتابوں کو چلا دیا۔ انہوں نے کیا فائدہ ہمارے اتنے جادو کرنے کا کہ جب جادو کے سبب سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اور یہاں تو بدرو مسیح کے نام سے نکل رہی ہے۔ سو تخمیناً اس دور میں جو ہسٹری بتاتی ہے کہ تقریباً 50,000 کا جو ہے، انہوں نے بہت بڑی خطیر رقم تھی، اس سب کی کیا چیز کی، انہوں نے جتنی بھی جادو کی تعویذ تھے اور جو جادو نقاب تھے اور جو کتابیں تھی، ان سب کو جلا دیا۔ اور بہت بڑا نقصان تھا، بہت بڑا لاس تھا جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی کس طرح ان دونوں جو جادوگر تھے، انہوں نے مسیح کا نام، انہوں نے ساتھ مسیح کا بھی نام بھی استعمال کیا، تو اندر جو خبیث کی بدرو تھی وہ پہچان کی، اس نے کہا کہ ہم تو مسیح کو بھی جانتے ہیں، پولوس کو بھی جانتے ہیں، اپلوس کو بھی جانتے ہیں، پطرس کو بھی جانتے ہیں، تم کون ہوتے جو ہمیں مسیح کے نام سے چھڑکو اور ہمیں نکالو۔ اب تیسری اور آخری چیز دیکھیں گے اور سب سے بڑی اہم چیز دیکھیں گے کہ کیا جادو برحق ہے۔ ذرا صاحب اپنے مائک کھول کے بتائیے گا کہ کیا جادو برحق ہے، کیا جادو برحق ہے؟ نہیں ہندوستان جادو اور پاکستان کے اندر ایک محاورہ حرف عام ہے کہ جادو برحق ہے، کرنے والا کافر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جادو برحق ہے تو پھر اور کون سی چیز برحق ہے، اور اگر جادو برحق نہیں ہے تو پھر کون سی چیز برحق ہے؟ دیکھیے، جادو برحق نہیں ہے، جادو مکروہ ہے۔ ہاللیلویہ، جادو مکروہ ہے۔ برحق اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف خدا کا کلام ہے۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ صرف اور صرف خدا کا کلام جو ہے برحق ہے، کیونکہ برحق کا مطلب ہے سچا اور کامل اور عادل۔ برحق صرف اور صرف خدا کا کلام ہے۔ جادو ایک مکروہ علم ہے، جادو ایک مکروہ کام ہے، کیونکہ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں، یہ جو میں نے شروع میں آپ کو ذکر کیا کہ جو ساری رات بیٹھ کے ورد کرتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ اتنے غلیظ ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بڑے ایکسپیرینس کر کے ان ساری چیزوں کو دیکھا۔ یہ ساری رات ورد کرتے ہیں، کافی مہینوں قبروں میں بیٹھ کے، جنگلوں میں بیٹھ کے، یہ وہیں پہ واش روم بیچ میں کرتے ہیں، وہیں پہ سب کچھ اپنا کر دیتے ہیں، وہیں پہ ان کا کھانا، اور ان کے پاس سے بدبو آتی، کیونکہ یہ ابلیسی قوتیں ہوتی ہیں، یہ تبھی ان کو ایکسیپٹ کرتی ہیں کیونکہ جب یہ ناپاکی کی حالت ہے۔ جادو کبھی بھی برحق نہیں ہو سکتا۔ جادو ایک مکروہ عمل ہے، ایک گندا عمل ہے، اور خدا نے اپنے بندے موسیٰ کو سختی سے فرمایا، احبار کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 31ویں آیت کے اندر خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں، تم ان کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا، کیونکہ وہ تم کو نجس بنا دیں گے۔ نجس کا مطلب ہے ناپاک کے۔ دیکھیے، ہزاروں سال پہلے خدا نے اپنے بندے موسیٰ کو فرما دیا کہ جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں، تم ان کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا، وہ تم کو نجس بنا دیں گے۔ ستم ظریفی کی یہ بات ہے، بہت دکھ کے ساتھ اور سر جھکا کے اور ندامت کے ساتھ مجھے آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بہت سارے ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کہنے کو وہ خادم بھی ہیں لیکن ساتھ چلا کشی بھی کرتے ہیں۔ مجھے 10 سال ہو گئے منادی کرتے ہوئے،
اور میں نے خود دیکھا ہے، میرا اپنا پرسنل تجربہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا، اور خدا کے فضل سے ہم اچھے استادوں کے شاگرد ہیں، تو خدا کے فضل سے ہم ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پل بھر کے اندر بھانپ لیتے کہ یہ شخص واقعی اس سے چلہ کشی کیا، یہ واقعی خدا کا روح اس کے اندر کام کرتا ہے۔ اور میرا ذاتی تجربہ ہوا، کافی سال پرانی بات ہے، اس وقت میرے پاس جاب نہیں تھی، میں بہت پریشان تھا، اور خدمت کے اندر میں بالکل نیا تھا اس وقت، کافی پرانی بات ہے، 10 ایک سال کی پرانی بات ہے۔ ایک بہن سے میری ملاقات ہوئی، تو بڑی دعا گو تھی، تو کسی نے بتایا کہ آپ ان سے دعا کرائیں، خدا نے ان کو بڑی برکت دی۔ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اتنا زیادہ پریشان تھا کہ مجھے جو شخص بھی کو دعا گو ملتا تھا میں اس سے دعا کروا دیا کرتا تھا، لیکن اپنے استادوں کے ساتھ بھی میں ان کے ساتھ منسلک رہتا تھا۔ تو بات مختصر، اس عورت سے میری بات ہوئی، تو میں نے کہا کہ میں آج اپنی CV لے کر جا رہا ہوں کہیں جاب کے لیے، تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد 2 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ ایک کام کیجیے گا کہ آپ جس رستے سے جائیں گے اس رستے سے آپ نے واپسی نہیں آنا۔ بلیو کرے، یہ خدا کا کلام میرے ہاتھ میں ہے۔ جب اس عورت نے اتنی بات مجھے کہی، فوراً میں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس کے بعد وہ 2 دن تک عورت مجھے تھریٹ کرتی رہی کہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، لیکن میں کنٹینیو دعا کرتا رہا، اور خدا نے مجھے سرفرازی بخشی۔ ہاللیلویہ۔ اب ہم کس طرح ثابت کریں گے کہ جادو مکروہ ہے اور خدا کا کلام برا؟ آخری سیشن ہے، بڑے دھیان سے اس کو سنیے گا کہ کس طرح خدا کا کلام جو ہے وہ برحق ہے۔ چند ایک مثالیں خدا کے کلام میں سے میں آپ کو شیئر کروں گا، اس سے ثابت ہو جائے گا اور ضرب مہر ہو جائے گی، اور آپ خود اس چیز کی برملا دلیل دیں گے کہ واقعی خدا کا کلام جو ہے برحق ہے۔ اس کے لیے میں پرانے عہد نامہ میں جانا پڑے گا، خروج کی کتاب اس کے 4 باب کے اندر، کہ جب خدا نے اپنے بندے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا اور بولا کہ جا میری قوم کو مصر کی غلامی میں سے نکال لا، تو خدا نے اس سے کہا کہ تو جانا اور اپنی لاٹھی کو جو زمین پر پھینک دے اور وہ سانپ بن جائے گی۔ جب موسیٰ گیا، اس نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی اور وہ ایک بہت بڑا اژدہا ایک سانپ بنا۔ فرعون نے بلایا اپنے دور کے جادوگروں کو، ان کو بولا کہ دیکھو جس طرح موسیٰ نے سانپ بنایا ہے، تم بھی اپنے جادو کے بل پر سانپ بناؤ۔ انہوں نے بھی سانپ بنا دی، لیکن جو سانپ خدا کے کلام کے وسیلہ سے، اس کی قدرت کے وسیلہ سے بنا تھا، اس سانپ نے کیا کیا؟ جادوگروں کے اس سانپ کو کیا کر لیا؟ کھا لیا۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ وہ کس سے بنا تھا؟ خدا کے منہ کے کلمہ سے۔ خدا نے جو کلام کیا، کیونکہ کلام کے لفظی مطلب ہے بولنا یا کہنا، یعنی کہ خدا جو کلام کرتا تھا، جو بولتا تھا، اسے خدا کے کہتے ہیں، اسے کلام کہتے ہیں۔ اور اسی لیے یوحنا کی کتاب، اس کا یوحنا رسول کی معرفت سے کی گئی انجیل، اس کا 1 باب اس کی 14ویں آیت کے اندر کیا لکھا؟ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ اب دوسری اس کی دلیل دیکھیے کہ خدا کا کلام کس طرح برحق ہوا۔ خروج کی کتاب اس کے 9ویں باب کے اندر، کہ خدا نے اپنے بندے موسیٰ کو بولا، یہ جو یہاں پر آفات آتی ہیں، یہاں پر جو آخری آفت آئی، خدا نے کہا کہ جا چوک پر جانا، چورستے میں جانا، اور وہاں پر تو کیا کرنا؟ زمین کے اوپر تو لاٹھی مارنا، اور گرد اڑے گی، اور وہ گرد کیا بن جائے گی؟ جوئیاں بن جائے گی، اور کیا حیوان، کیا انسان، کیا چرند، کیا پرند، سب کو کیا ہوگی؟ وہ جوئیاں پڑ جائے گی، اور سب کے سب کیا جوئیوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ کیا انسان، کیا حیوان، فرعون کے نوکر چاکر، آگے پیچھے جتنے لوگ تھے، سب کو جوئیاں چڑھ گئی۔ فرعون بڑا پریشان ہو، اس نے جادوگروں، ساحروں کو، ساحر کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ جادوگر، سب کو اس نے بلا لیا، سب کو اس نے کال دی کہ آؤ، اور جس طرح موسیٰ نے جادو سے، اپنے علم سے اس نے بنائی ہیں جوئیاں، تم بھی بناؤ۔ دن جو صبح ہوا، وہ بیٹھے لگے جنتر منتر کرتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ شام کو تھک ہار کر انہوں نے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا کہ دیکھ اے بادشاہ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس طرح کی جوئیاں نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ جو جوئیاں موسیٰ نے بنائی ہے، یہ کس کے وسیلہ سے بنی ہیں؟ خدا کے کلام کے وسیلہ سے۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ یہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے بنی ہے۔ ہمارا علم اس کلام کے آگے کیا ہے؟ ناقص ہے۔ ہم اس کے لیول کی، اس کے برابر کی جوئیاں نہیں بنا سکتے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ خدا کا کلام جو کیا ہے وہ برحق ہے۔ جادو کبھی بھی برحق نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک زندہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کافی پرانی بات ہے۔ ایک بزرگ شخص جو تھا، وہ ٹرین کے اندر ٹریول کر رہا تھا، اور اکثر آپ نے دیکھا کہ جب لوگ ٹرین کے اندر ٹریول کرتے ہیں تو جو آس پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان سے اچھی گفتگو بن جائے تو سفر تھوڑا اچھا کٹ جاتا ہے۔ ایک شخص وہاں پر بیٹھا، بہت لمبی چوڑی اس کی داڑھی، اور وہ بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، کہتا جناب میرے پاس ایسا علم ہے، اور میں پھونک ماروں تو یہ ہو جائے، انسان گر جائے اور وہ دوبارہ کبھی ہوش میں نہ آئے، میرے پاس ایسا علم ہے تو میں یہ کر دوں۔ ایک شخص وہاں پر اوپر کے بیٹھا ہوا تھا برتھ کے اوپر، کافی دیر سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ نیچے اترا، اس نے ان سے مصافحہ کیا، ان سے بات چیت کی، حال احوال پوچھا،
اس نے کہا کہ میں کافی دیر سے آپ کی گفتگو سن رہا ہوں، میں تھوڑی دیر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ضرور، آپ بھی بیٹھے ہمارے ساتھ، سامنے گفتگو ہو جائے۔ جب ان کے ساتھ ہم کلام ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ میں آپ کافی دیر سے گفتگو سن رہا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس بہت ہیوی علم ہے اور میں پھونک مارتا ہوں تو ایسے۔ انہوں نے کہا میں آپ کو اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میرے اوپر اپنا علم کریں۔ انہوں نے کہا دیکھیں جناب، آپ بزرگ شخص ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، کچھ ہو جائے گا۔ خیر کافی بحث و تکرار ہوا، بات فائنل ہوگی۔ انہوں نے کہا آپ میرے اوپر علم کریں۔ کافی سارے لوگوں کو اس نے مجمع اکٹھا کر لیا۔ انہوں نے کہا دیکھیں بھائی آپ سب گواہ ہیں، اگر کچھ ہوا تو شخص اپنا ذمہ دار۔ انہوں نے بولا ٹھیک ہے بھائی آپ علم کریں۔ اس شخص نے کیا کیا، اپنے جنتر منتر کچھ پڑھے، اس کے اوپر پھونک ماری۔ اب اس بزرگ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے دوبارہ پڑھی، لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس نے بولا یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے بولا 2 منٹ صبر کرو، میں اب دوبارہ علم کرتا ہوں۔ کافی دیر پڑھتا رہا، پھر پھونک ماری، کچھ نہیں۔ 3 دفعہ اس نے یہی عمل دہرایا، اس شخص کو کچھ نہیں ہوا۔ جب تیسری دفعہ اس نے عمل کیا تو وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اس شخص کی تلاشی لو، اس بوڑھے شخص کی تلاشی لو، اس کے پاس کچھ ہے۔ انہوں نے کہا یہ بزرگ شخص ہے، اس کے پاس کیا ہوگا؟ انہوں نے بولا کہ میرا علم بتا رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی علم ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، کیونکہ میرا جو علم ہے وہ اس کی کاٹ کر رہا ہے۔ اب جب اس کی تلاشی کی تو آپ نے دیکھا کہ جو پرانے بزرگ تھے وہ قمیض کے نیچے ایک بنیان ٹائپ کی چیز پہنتے، جنہوں پنجابی جس لوکا کہتے تھے، وہ اس کے اندر مختلف چیزیں اپنے سامان کی وہ رکھ دیا کرتے۔ اب جب اس شخص کی تلاشی کی گئی تو اس کے جیب میں سے ایک چھوٹا سا کتابچہ نکلا جس کے اوپر یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کی 1 یا 2 آیتیں درج۔ جیسے اس نے دیکھا، اس جادوگر نے پڑھ کے دیکھا، اس نے بولا دیکھا میں تم سے کہہ نہیں رہتا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میرا علم جو کیا ہے وہ کٹ رہا ہے، اس کے پاس کوئی میرے علم سے بڑی چیز ہے۔ زوردار ہاللیلویا۔ یعنی کہ خدا کا کلام کیا ہے، برحق ہے۔ اس کلام کے آگے کوئی بھی جادو، کوئی بھی افسون نہیں چل سکتا، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا گنتی کی کتاب اس کے 23ویں باب اس کی 23ویں آیت کے اندر، اور کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں؟ یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا اور نہ اسرائیل کے خلاف فعال کوئی چیز ہے، بلکہ یعقوب اور اسرائیل کے حق میں اب یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے۔ خدا نے اپنے بندے موسیٰ سے وعدہ کیا کہ دیکھ اے موسیٰ، جا کے اپنی قوم کو بتا دے کہ یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا اور اسرائیل کے خلاف کوئی فعال کوئی چیز نہیں۔ اور اسی طرح جو شجرہ نسب چلا، یعقوب سے پھر اس کا، یعقوب سے اسحاق، اسحاق سے بعد اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب کے بعد اس کے 12 جو بیٹے بنے، اس کے بعد قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، اور انہی سے پھر جو نجات دہندہ جو پوری دنیا کا بنا وہ کون بنا؟ ہمارا خدا یسوع۔ اسی لیے اس شجرہ نسب کے وسیلہ سے ہمارے اوپر کبھی بھی جادو یا افسون نہیں چل سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وعدہ کیا گیا کہ افسون یا جادو نہیں چلے گا تو پھر کیوں بڑے بڑے کروسرز کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ بہنوں بیٹیوں کے اندر ابلیسی قوتیں ہوتی ہے، چلاتی ہے، دھاڑتی ہیں، اور وہ لوٹ پوٹ ہوتی ہے۔ آخر یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی وجہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ بڑی بے اعتقاد ہے، اور دوسری بات کیا ہے؟ وہم کا شکار ہے۔ ایک بڑا پرانا واقعہ، آپ لوگ ہنسیں گے بھی اس واقعے کے اوپر، کہ ایک بہن، اس وقت پی ٹی سیل کا دور تھا۔ اس شخص نے کال کی خدا کے خادم کو اور کہا کہ پاس صاحب میرے لیے دعا کریں، مجھے لگتا ہے کہ میرا نا کسی نے کام کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہویا کی؟ تو انہوں نے کہا پاس صاحب میں نا سویرے جدو اٹھتی نا، اٹھ کے جدو میں مگا سر تے پاؤنی نا پانی دا تے مینوں ہوکا جہا پیندا ہے۔ پاس صاحب نے کہا کہ بھائی تینوں ہوکا جہا پیندا ہے؟ انہوں نے کہا بندیے خدا دیے، تے کہندی مینوں لگدا ہے میرا کسی نے کام کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا بندیے خدا دیے، کامن سینس دی گل ہے، میڈیکل سائنس اس چیز کو پروو کرتی ہے کہ جب آپ سو کے اٹھتے ہیں کسی بھی ٹائم میں تو آپ کا باڈی ٹیمپریچر اور ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس اس چیز کو کہتی ہے کہ جب بھی آپ بات لیں پہلے اپنے بدن کے اوپر کیا کریں، سر سے نیچے آپ ہلکا ہلکا پانی ڈالیں، جب آپ کا باڈی ٹیمپریچر باہر کے ٹیمپریچر سے میچ ہو اس کے بعد آپ سر کے اوپر۔ آپ کل صبح اٹھ کے اس چیز کو ایکسپیریمنٹ کر لیجیے کہ ارلی مارننگ جب آپ اٹھیں گے وداؤٹ برش یا برش کے ساتھ بھی جب آپ پہلا مگا یا پہلا آپ پانی کا قطرہ سر پہ ڈالیں گے تو ایسے جھنجھناہٹ سے آپ کو ہوگی۔ وہ کہندی پاس صاحب میں تے ایویں ڈری پھیری سی، مونوں لگا پتہ نہیں میرا کسی نے کام کر دیتا۔ کہہ رہا بدیو خدا دیے، تھوڑا کامن سینس نہ کام لئیدا ہے۔ ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے کہ ہماری قوم کیا ہے، بڑی بے اعتقاد ہے۔ 4 دن بخار ہو جائے، کوئی مسئلہ ہمارا ہو جائے، اسی پادری دے گھٹ جا کے بیٹھنا، پاس ذرا گھٹ کے دعا کرو، ذرا دیکھو دعا چ تانوں کچھ نظر آیا کہ نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، مجھ ذرا گھٹ کے دعا کرو، تانوں پتہ لگے کوئی میرا کار بھائی 2 دن اگر کاروبار کو جاب میں پرابلم ہوگی تو ہوگی کیا ہو گیا، یہ تو اتار چڑھاؤ زندگی کا۔
4 दिन अगर बुखार के पास आप जरा घुट के दुआ करो, मुन्ना राती को चीज़ा नजर आई, वो पता चले कहीं आप गहरी नींद में तो कोई शेडोज नजर आ गए, हेलुसिनेशन होगी वो, ठीक है। वजह क्या कि हमारी कौम जो है वो बड़ी बेअतकाद है और वहम का शिकार है। इसीलिए 2 वजूहात है जिनकी वजह से हमारे पर अफसून या जादू है। अब आखिर में देखेंगे हासिल कलाम क्या है। हासिल कलाम यही है कि इस चीज को जहन में रखिए कि जादू आलमगीर है, लेकिन जादू बरहक नहीं। जो लोग आपको ये कहते हैं कि जादू बरहक है, आज के बाद आप बरमला उनको जाके बोल दिए कि भाईजान चुप हो जाए, जादू बरहक नहीं है, जादू एक मकरूह अमल है। बरहक अगर है तो सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा का कलाम है और उसका बेटा बरहक है। जोरदार नारा हालेलुया। जाएं और जाकर कौमों को प्रीच करें, लोगों को बताएं कि बरहक अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ खुदा का जिंदा कलाम है, उसके अलावा कुछ भी बरहक नहीं है। जादू क्या है? एक मकरूह अमल है। और इसलिए खुदा के कलाम में वजाहत से फरमाया, मुकाशफा 22 बाब उसकी 15वीं आयत के अंदर, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेंगे। कहाँ बाहर रहेंगे? खुदा की बादशाहत से बाहर रहेंगे। सो खुदावंद इस कलाम के वसीले से सबको बड़ी बरकत दे। आज हमने बड़ी खूबसूरती से और डिटेल से जाना कि जादू क्या है, जादू की इकसाम क्या है, उसकी तफसीर क्या है और कौन सी चीज बरहक है। बरहक सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है और उसके मुंह का कलमा है, इसके अलावा कुछ भी बरहक नहीं है। जादू कभी भी बरहक नहीं हो सकता है, जादू एक मकरूह चीज है। और जो लोग जादूगरों के या जादू के जो तलबगार होते हैं या जो तालिब होते हैं, ऐसे लोग नजिस होते हैं और नजिस शख्स कभी भी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। खुदा उस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।